واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے سارے ناظرین، سارے سبسکرائبرز کو، سارے سامعین کو شاد اور آباد رکھے اور سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور سنائیں گے ان لوگوں کے حالات جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور قتل کے فیصلے کرتے ہیں مسلمان کے، اور ممبر اور سٹیج پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ وہ گالی گلوچ جو بالکل ننگی گالی گلوچ ہوتے ہیں اور جو کہ اپنے آپ کو علماء اور مفتیوں میں بھی شمار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف اور آپ کو وہ ویڈیوز بھی دکھائیں گے ہم، اور ان کا جواب بھی ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، میری گزارش یہ ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے ناظرین کو ہوتی رہتی ہے کہ آپ کمنٹس کیا کریں مجھے اور بتائیں ان لوگوں کے حالات جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کیا اسی طرح یہ جو کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور کیوں ایسا کرتے ہیں، ان کو ملتا آخر کیا ہے، اور اس سے ہم ایک سبق یہ لیں گے، ٹھیک ہے، ان سے ہم سبق لیں گے، عبرت حاصل کریں گے۔ یہی لوگ جو ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں اور قتل کے فیصلے کرتے ہیں، پھر ان پر جب آ جاتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں، میں نے بہت سوچا، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی رہے، فرقہ واریت رہے، بے اتفاقی رہے، ٹھیک ہے، امن نہ آئے۔ یہ بالکل کنفرم بات ہے۔ یہی کیونکہ یہ جو بیان کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، اسے معلوم بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ میرا اندازہ نہیں ہے۔ جتنے تک لوگوں کے اندر فرقہ واریت رہے گی، اتنے تک دکانیں چلیں گی۔ اچھا، کیوں فرقہ واریت کیسے رہے گی؟ فرقہ واریت کب آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، اس سے لوگ دور رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے دور رہے، پھر فرقہ واریت آئے گی۔ جب قرآن آئے گا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہ فصل والی کتاب، فصل یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اور یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تفریق کرنے والی، فرق کرنے والی، اور باطل کو ظاہر کرنے والی، حق کو ظاہر کرنے والی، فرقان۔ تو جتنے تک قرآن کریم سے دور جو کوئی رہیں گے، اتنے تک فرقہ واریت رہے گی۔ لیکن یہ لوگ جو اسی طرح کے ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں کفر کے، گستاخی کے اور قتل کے، کہ اس کو قتل کر دو، مسلمان کے لیے کہتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ بدامنی، فرقہ واریت، فساد، فتنہ، یہ اصل وجہ ہے۔ یہ آئے گی تو فتنہ فساد کب آئے گا؟ جب قرآن سے دور رہے گا، اور جب قرآن کے پاس آئے گا اور جو آدمی قرآن کریم میں غور و فکر کرے گا تو اس وقت امن آئے گا، اس وقت سکون آئے گا، اس وقت سلامتی آئے گی۔ تو ظاہر بات ہے، یہ جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، جو کوئی بھی ہے، میں سنتا رہتا ہوں، یہی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں، کیونکہ
ترجمے کے ساتھ تم پڑھو گے نا تم گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، یہ ان کا قول ہے۔ تو اس طرح کے لوگ، ان کی وجہ سے پھر قواریت اور فساد پھیلتا ہے۔ تو فتوے کیسے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا، اس میں انجینئر صاحب کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں، میرا کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ اور ایک بزرگ ہے اس ویڈیو میں، وہ انجینئر صاحب پر قتل کے فیصلے کرتا ہے، قتل کا فتویٰ لگاتا ہے، اور کہتے ہیں یہ میرا حکم ہے کہ ایسا آدمی نکلے جو انجینئر صاحب کو قتل کرے، اللہ تعالیٰ مان دے۔ سمجھ نہیں آ رہی وجہ کیا ہے، کہاں سے یہ فتوے نکل رہے ہیں؟ تو یہ جو فتوے لگ رہے ہیں نا گالی گلوچ، یہ صرف انجینئر صاحب کو نہیں، ایک دوسرے پر یہ لگا رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ، جو کوئی بھی ہے، میں نام نہیں لیتا، اس طرح کے فتوے یہ خود ایک دوسرے پر بھی لگا دیں۔ انجینئر صاحب کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو انہوں نے لگائے تھے یہ ایک دوسرے پر بھی خود بھی لگا دیں، اپنے مسلک والے اپنے مسلک پر۔ ہاں، احناف میں دیکھ لیں، حنفیوں میں دیکھ لیں، بالکل آپ سن بھی لیں، ویڈیوز میں سرچ کر لیں، کتابوں میں دیکھ لیں، احناف ایک ہیں، سارے ایک امام کے مقلد ہیں، لیکن ایک دوسرے پر فتوے کیسے لگاتے ہیں؟ ایک کہتا ہے کہ یہ گستاخ ہے، اور ساتھ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے۔ تو آپ انصاف کریں، کمنٹس بھی ضرور کرنے ہیں کہ گستاخ رسول کا کیا ہے، گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے، ایک باپ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسلک کے، ایک امام کے مقلد، کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔ اب مشرک کون ہوتا ہے؟ انما المشرکون نجس، یہ آیت پڑھیں، خدا پڑھ لیں، مشرک کس کو کہتے ہیں ایک مسلک کے۔ تو یہ صرف انجینئر صاحب پر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عوام اسی طرح رہے، اس طرح رہے گی تو سارا ٹکر بڑا راستہ۔ ہمارے پشتو میں کہتے ہیں تاسوی گٹو او مجھا بے خرو، جتنا تک یہ بے وقوف رہیں گے، جو لوگ قرآن سے دور ہیں یہ رہیں گے، تو ہم کھاتے رہیں گے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، اتنی سخت گفتگو میں نے کبھی نہیں کی، لیکن مجبوری بن جاتی ہے کہ مسلمان کے لیے ایسی بات کر سکتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں، اور ننگی گالیاں۔ اس کے بعد ایک بزرگ ہے، وہ جو ہے نا فتوے لگا رہا ہے قتل کے۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو، اب پوری ویڈیو دیکھ کر اس کے بعد میری جو گفتگو آپ سنتے ہیں، مہربانی کر کے آپ لائک بھی دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس ضرور کیا کریں۔ آئیے آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر۔ بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلے۔ یہاں پرچہ بھی ہو، اس کی گرفتاری بھی ہو، اور اس کو سزائے موت بھی ہو۔ یہ شخص واجب القتل ہے، امت پر فرض ہے اس کو قتل کرنا۔ حکومت اس کو قتل کرے، حکومت نہیں قتل کرتی تو کوئی غازی اٹھے۔ ویسے یہ واجب القتل ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ غازی اٹھے اور اس کو کافر کردار تک پہنچا دے۔ یہ امت پر فرض ہے کہ جی ناظرین کرام، آپ نے سن لیا، ایک دوسرے کی اصلاح اسی طرح کریں گے، یہ طریقہ ہے۔ تو دیکھیں یہ ان کا مقصد یہی ہے، بس یہی مقصد ہے ان کا کہ فتنہ فساد رہے۔ جب علماء اسی طرح کی گالی گلوچ دیں ایک دوسرے کو، تو آپ بتائیں تو عوام اور جو آڈیوز آگے سن رہی ہے ان کی کیا اصلاح ہوگی؟ تو یہ
ان کا مقصد یہ ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جو گالیاں دے رہے ہیں یا کوئی فتویٰ، اس پر کچھ بھی نہیں، کچھ اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے خود بھی بیان دیا. میں آپ کو وہ انجینئر صاحب کا بیان سناتا ہوں عنقریب. اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ کہتے رہے گالی گلوچ دیتے رہے، لیکن میں نے جتنا بھی انجینئر صاحب کو سنا ہے اس نے کبھی بھی گالی نہیں دی کسی کے خلاف، اور نہ اس کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کبھی بھی ایسی نہ جو ہے نا کاٹے ہوئے کلپ دیے ہیں اور نہ گالی گلوچ سے کام لیا ہے. یاد رکھیں. اور بہت سارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان اسٹوڈنٹس میں سے بہت سارے شاگردوں نے مجھے کمنٹس بھی کیے اور میرے ساتھ رابطے بھی کیے ہیں کہ ہم جو ویڈیو دیتے ہیں اس میں دوسروں کو کوئی آدمی گالی دیتے تو ہم گناہ گار تو نہیں ہوتے، یعنی اتنا پرہیز کرتے ہیں. بہت سارے بھائیوں نے واٹس ایپ پر میرے ساتھ یعنی مجھ سے مسائل پوچھے ہیں، مسائل پوچھتے رہتے ہیں. اور یہ بھی مسئلہ پوچھا ہے کہ کمنٹس جو لوگ مجھے کرتے ہیں میری ویڈیو پر، غلط کمنٹس کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، تو ہم تو گناہ گار نہیں ہوں گے. یعنی اتنا تقویٰ، اتنا پرہیز کرتے ہیں. اور کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ انجینئر صاحب کے شاگرد نے کبھی کسی کی جو ہے نا کیا ہے ویڈیو کو کاٹا ہے، کلپ دیا ہے کاٹا ہوا، یا کسی کو گالی دی ہے. تو انجینئر صاحب کی خود گفتگو سن لیں. آئیے اس ویڈیو کی طرف. یہ اللہ کی مہربانی ہے، ایک ایک کر کے جس نے اس دعوت حق کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی، اسے ملائن کرنے کی، ایک ایک کر کے ذلیل ہو رہا ہے دنیا میں. آپ ذرا شروع ہو جائیں. جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی آج وہ قبر میں ہے، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں. جس شخص نے کہا سی کہ اینو کڈو منارے پاکستان، آج تیسرا مہینہ ہے لکدا پھردا جائے، سیما تک بدلنی ہے انہوں نے اپنیاں، گرفتاری نہیں دے رہا. جلسے میں کہیں آتا بھی ہے چھپ چھپا کے، یا کہیں کوئی ایک دو جملے بولے پھر بھاگ جاتا ہے. اس کے گھر والے بھی پکڑے ہوئے ہیں انہوں نے. ایک ایک کر کے سارے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں. وہ موٹیویشنل سپیکر جو ہمیں تانے دیتے تھے، پتہ چلا کہ وہ تو خود اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کی بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں نکال کے تو وہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. وہ مولویوں کے فرنٹ مین جو ہمیں باتیں کرتے تھے، پتہ چلا کہ ان کے پاس تو جناب نیدرلینڈ کا پاسپورٹ نکل آیا، اور یہاں کہتے ہیں نہیں میری تو خواہش ہے میں ہاں یروشلم جا کے شہید ہو جاؤں. کڈی کہانی کرا دے جے تانوں ایکٹنگ کر کے منہ بڑھا کے جھوٹ مار دے جے. ٹھیک ہے. اور وہ علماء جو ہمیں کہتے تھے سچائی بیان کرنے پر کہ انجینئر صاحب کے منہ میں بواسیر ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا امتحان اس پہ ڈالا کہ اس کے منہ سے کیا نکلا ہے. اور میں نے پھر بھی اس کا بدلہ نہیں لیا اس سے. میں نے کہا اللہ اس کو معاف کرے، اس نے توبہ کر لی ہے. لیکن اسے ایک ایک کر کے کوئی نہیں بچ رہا. ایک اور کاغذی شعر نکلا تھا ٹی ایل پی کا امیر سعد رضوی، اور دھمکی لائی منو کے سامنے بیٹھ جاتے مرنا، میں کہا آ جا بیٹھ جا، ختم. ایک ایک کر کے. ابھی میرے علم میں کوئی نہیں بچا ایسا جس نے کوئی بہت بلند اور بانگ دعوے کیے ہوں اور وہ اس طریقے سے ایکسپوز نہ ہو جائے پبلک کے سامنے. یہ کوئی اور ہوتا تو کہتا میری کرامت ہے. میں کہتا ہوں میری کوئی کرامت نہیں، اللہ کا مجھ پہ کرم ہے. اس دعوت حق کی سچائی ہے کہ ہم اینٹی قادیانی نہیں، ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال یا تھانوی دجال، کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ میرے نبی تھا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جی ناظرین کرام، آپ نے سن لیا انجینئر محمد علی مرزا سے گفتگو کو. دیکھیں اس نے ساری تفصیل بیان کر دی ہے، اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جو شاگرد ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے کبھی بھی میرے شاگردوں میں سے اسٹوڈنٹس میں سے کسی اسٹوڈنٹ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی کا آدھا ادھورا کلپ پیش کرے یا کسی کو گالی گلوچ دے. ٹھیک ہے. ہم صبر سے کام لیتے ہیں اور ہمارا کام ہے دعوت حق. ٹھیک ہے. ہاں غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں اور اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی پر قتل کے فتوے لگانا، کسی کو گالی گلوچ دینا، یہ بالکل نہیں ہے. تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.